اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کی گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، عمر کی زندہ بھی رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے قابل اساتذہ کرام اور میرے بزم انور کے جیالے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آج صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میری مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھر میں بیٹھ جاتے، اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میری نبی کی یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کرزہ تلواروں کے سامنے چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کی دین کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کو پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیوی کو بیوہ کروا دیا، اولاد کو یتیم کروا دیا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ اب آج ذرا صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی خون سے تاریخ کو اسلام رنگین قبا پہنائی اور اپنی سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کر رہے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی بلد رسولک۔ اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آج ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں، اے احد ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے سینے میں کس جذبہ اور شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ پہ باندھے جواب دیتا ہے، اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے؟ یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دے جائے، کل تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو سوال کرے اے عبداللہ یہ ناک کان کہاں کٹوائے، میں تو جواب دوں اے اللہ تیری دین کے خاطر صدقت یا عبداللہ۔ میرے غیر مسلمانوں، جس میں شہادت کو دیکھنا ہے، حرام بن ملحان کو دیکھے، جب دشمن تیران کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبۃ فزت ورب الکعبۃ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ کہوں؟ شاعر کہتا ہے زنجیر جناں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، زنجیر جناں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، عزت سے جی لے یا تو جی لے گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ والسلام۔